تو یہ باتیں ایسی کر کے ڈھیلی باتوں سے مصیبت یہ ہوتی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں اس وقت بچہ تھا، ہمارے علاقے میں ایک جگہ تھی، میرے خیال میں ابھی بھی وہ لوگ وہاں زندہ ہوں گے، مجھے تو مدت ہو گئی نا، وہ جگہ اسلام پور اس کا نام رکھا تھا. والد صاحب کے شاگرد تھے، عالم تھا. اللہ کے بندے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اس نے جلسے شروع کیے شیعہ کے مقابلے میں. تو والد صاحب نے اس کو بلایا، مجھے یاد ہے اس کا نام مولوی فقیر اللہ تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بڑا عالم تھا. والد صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی شیعہ نے یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، اس لیے میری غیرت کا تقاضا ہے کہ میں علماء کو بلا کے جلسہ کروں لوگوں کے ایمان. نے فرمایا، والد صاحب نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے علاقے میں شیعہ، مجھے پتہ ہے کہ موضع کے موضع شیعہ ہیں، لیکن آج تک کوئی آواز نہیں اٹھی. سب ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی کسی قسم کا ماتم نہیں. تم یہ کرو گے تو یہ مقابلہ شروع ہو جائے گا، نہ کرو ایسا. ایک وقت ہے گزر ہے، ہمیں مجھے بھی پتہ ہے کہ شیعہ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ جرت نہیں کی کہ ماتم کریں، جرت نہیں کی کہ جلوس نکالیں. اگر کسی کو بہت زیادہ ماتم کرنے کا شوق ہوتا تھا نا، وہ ہمارے موضع سے نکل کے سیت پور کے علاقے میں، علی پور کے علاقے میں دور نکل جاتا، وہاں جا کے 8-10 دن رو پیٹ کے آ جاتا. وہ نہ مانا، نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ نے مقابلے میں جلسہ کیا، پھر اور پھر اور پھر اور. اب یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں باقاعدہ تعزیہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، ماتم بھی ہے، مجلسیں بھی. وہ بزرگوں کی بات سامنے آ گئی. تو انہوں نے ایک دفعہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، ان نے بھی بلایا. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ جوش خطابت میں یہی بڑا مسئلہ ہے نا کہ خطیب جب رونق دیکھتا ہے نا، لاکھوں کا مجمع آگے ہو اور لوگ بیچارے سب دھن رہے ہیں تو پھر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا. جوش خطابت میں آ کے حضرت نے 2 باتیں کی. ایک بات تو یہ کہ بھی یہ شیعہ جو ہے رات دن ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، آج 1400 سال 1200 سال گزر گئے لڑائی جھگڑے میں. چلو شیعہ آپ نے 2 مجتہد مقرر کریں اور فقیر کے ساتھ چلیں، ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، میں روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، اگر ابو بکر عمر مسلمان نہیں ہے تو آپ نے ساتھ روضے میں کیوں سلایا ہوا ہے؟ اگر جواب نہ آیا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا، اگر جواب آئے تو ان کو سنی ہو جانا چاہیے. جو شیخ خطابت میں کہہ کہ بات تھی، مسئلہ تو کوئی نہیں تھا نا. والد صاحب کو انہوں نے اتنا بڑا خط لکھا، انہوں نے کہا اس علاقے میں نے 40 سال توحید پہ کام کیا ہے، اب ایمان کی دار و مدار یہی ہے کہ بخاری کو جواب آ جائے تو مسلمان ہو جائے، نہ جواب آئے تو کافر ہو جائے. ابو بکر عمر نے تو جرت نہیں کی، بی بی عائشہ حضرت علی نے تو جرت نہیں کی کہ کعبے پہ حضور کے روضے پہ جا کے سوال کر لیتے ہیں، جس کے حق میں ہوگا فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے جرت نہیں کی، تو ان سے بھی زیادہ مقام کے مرتبے کے آدمی آ گئے. بڑے لوگ تھے. مجھے یاد ہے طاہر والی یا جیلن والی میں جلسہ تھا، شاہ جی نے وہ پورا خط پڑھا اور کہا بھی میں نے جو کچھ کہا غلط کہا ہے، بات وہی حق ہے جو مولوی خیر صاحب نے لکھی. بڑے لوگ تھے، بس بات ختم ہو گئی. اگر وہ ضد کرتے صاحب جواب دے بات بڑھ جاتی نا. دوسری بات انہوں نے یہ کی، یہ بھی اسی جلسے میں کی کہ حضور کی روضہ مبارک پہ پہلا ہے کہ بشریت کی گرد بھی نہیں آنے دیتے. اب اس سے مراد تو ظاہری گرد ہے نا، لیکن لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ہیں، آپ نور ہیں. وہاں تو بشریت کی گرد بھی نہیں پہنچ سکتی تو آپ بشر کہتے ہو گئے. اس پر بھی بات سب نے لکھا، انہوں نے معذرت کرنے کا عادت، بس میں جوش میں آ کے کہہ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. کیونکہ بشریت تو نص قطعی ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے
کہ آپ بشر، آپ سید البشر ہیں، اسی لیے ہر امتی کو حکم ہے کہ حضور کا نسب یاد رکھو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ حضور کا ابا بھی ہے، دادا بھی ہے، اماں بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے یا نور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت ساری باتیں جو ہیں نا جی، وہ کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ہم سے ہر لحاظ سے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، لیکن اللہ اگر مقبولیت دے تو تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کریں، تھوڑا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں۔ ایسی باتیں ٹھیک ہے، بعض صحابہ قائل ہیں کہ اللہ نے حضور کی رویت فرمائی ہے، لیکن بعض صحابہ مخالف بھی ہیں، لیکن اس کو بالکل یہ کہہ دینا کہ بس ایسے پردہ ہٹا دیا، بس دیکھ لیا، سب کوئی غیر ظاہر ہو گیا۔ یہ تو جیسے وہ کہتے ہیں اور جی جب تک کسی سفارش کے ذریعے کسی کوئی سفارشی نہ ہو، بندہ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا، پہلے وزیر کو کہتا ہے، وزیر بادشاہ کو کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بدبختوں نے مجھے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے کہ پہلے وزیر ڈھونڈو پھر میرے پاس آؤ، ایسا کہ مثلی شے میں تو مثلی کوئی نہیں ہے، تم نے تو مثال دے کر کافر ہو گئے۔ جب میں نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں سنتا ہوں، پھر وزیر مشیر ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال دعا کریں، ہمارے تو بزرگ ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن بعض باتیں ایسے سن کے معلوم ہوتا ہے جیسے کعب احبار کے پاس بھی کتابیں تھیں، بوریاں بھری ہوئی تھیں، تو وہ بھی ایسے ہی قصے ذکر کرتے رہتے تھے۔ اچھا خدا کی شان ہے، جتنا قصہ جھوٹا ہو لذت زیادہ ہوتی ہے، جھوٹا جو ہوا حق بات میں تو سختی ہوگی نا۔ آپ کے ہاں ایک اور بزرگ بھی ہیں ماشاءاللہ، علامہ بھی کہلاتے ہیں، جو دنیا کی ضعیف کتابیں ہیں میرے خیال میں اسے کتب خانہ بھر رکھا ہے۔ اس کی تقریر میں مجھے ایک صحیح حدیث سنا دینا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تمام وہ روایتیں جو ضعیف ہیں، جو موضوع ہیں، جو طبقہ رابعہ کی کتابیں ہیں، بس جیسے مثلا قاضی عیاض ہیں، شفا ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ ہیں، لیکن ڈھیلے لوگ ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کو دین یا عقیدے میں حجت نہیں سمجھا جاتا۔ عاشق کا کیا ہے؟ عاشق تو عاشق ہوتا ہے نا۔ وہ جیسے کسی ان کے پیر تھا نا، کیا تھا، عشق نماز چا نیتی ہے، سکو کیا بجنا جا کے مسیتی ہے۔ اصل عشق دی نماز پڑھتے پے ہیں، سن مسجدیں میں جانے کی کئی لوڑ ہے۔ تو بڑا بڑا عاشق ہی ہیں، حضور پاک تو مسجد جاتے تھے، تم آپ سے بھی عشق میں بڑھ گئے، خدا کا خوف کرو، مر گیا ہے تو اللہ اس کو معاف کرے، اور زندہ ہے تو اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق۔ کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا جی۔